نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم اني اسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها ربي هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم ولا تخزني يوم يبعثون اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين آمین یا رب العالمین اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ کل ہم بات کر رہے تھے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے منہ بولے رشتوں کو ختم کیوں کیا، یعنی منہ بولے بیٹے کے بارے میں جیسے یہاں پر خاص طور پر ذکر آ رہا تھا، اور اس کی تفصیل جو ہے وہ آگے بھی آئے گی، جہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت زینب سے نکاح کا کہا گیا، اور خود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت زینب کا نکاح جو ہے وہ کرایا. تو کیوں ضروری تھا یہ عمل کہ اس کے لیے خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنی بڑی آزمائش میں سے گزرنا پڑا، کیونکہ لوگ بہت زیادہ متشدد تھے اس معاملے میں منہ بولے بیٹے کو لے کر. تو آخر اس کے ساتھ کیا ایسی برائیاں یا خرابیاں جڑی ہوئی تھیں کہ اس کو اس بڑے لیول پر جا کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ختم کیا؟ آپ میں سے کوئی اس کو شیئر کرنا چاہے گا کوئی بات؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سب سے بڑی خرابی میرا خیال ہے محرم یا نہ محرم کا سوال اٹھتا ہے نا، کہ وہ محرم تو نہیں ہوتے ایسے رشتے جنہیں ہم منہ بولے بیٹے کہہ لیتے ہیں. وہ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے شرما رہے تھے کہ حضرت زینب سے نکاح کریں، کیونکہ لوگ اعتراضات رکھ رہے تھے کہ وہ آپ نے منہ بولا بیٹا کرا دیا، پھر آپ اسی سے نکاح کر رہے ہیں. ہاں جی، ایک تو یہ کہ نامحرم اور محرم کی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی سختی سے اس کے بیچ میں ایک فرق کیا اور پردے کے احکامات نازل کیے، اور ایک معاشرتی خرابی جو ہے کہ محرم اور نامحرموں کا کسی بھی حد کے بغیر جو ہے وہ آپس میں میل جول، اس کو روکا اللہ تعالیٰ نے. تو سب سے بڑی ایک چیز یہ بھی بیچ میں آ جاتی کہ اس سے وہ فرق نہیں رہ سکتا جب آپ کسی کو منہ بولا بیٹا بنا لیں گے، حالانکہ اس کا کوئی نسبی تعلق نہیں آپ کے ساتھ، کوئی رضاعت کا تعلق نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی اور شرعی تعلق واسطہ نہیں ہے، اور پھر بھی وہ آپ کے گھر میں ایسے آتا ہے، ایسے رہتا ہے، ایسے بیٹھتا ہے، اٹھتا بیٹھتا ہے، اور آپ اس کے ساتھ بے تکلف ہے ایسے جیسے آپ اپنے خون کے رشتوں سے ہوتے ہیں. تو اس میں بہرحال پھر دو نامحرم جہاں اکٹھے ہوتے ہیں تو تیسرا اس میں شیطان ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ایک تو یہ وجہ بھی ہے اور بہت ویلڈ وجہ ہے. اور دوسری جائیداد میں بھی تقسیم میں بھی بہت ساری پھر خرابیاں پیدا ہوئی. بالکل، وراثت کی تقسیم میں بہت سارے مسائل آ جاتے تھے، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ اب اپنی اولاد کو پیچھے کر کے منہ بولے رشتے کو زیادہ نواز دیا جاتا تھا، تو جو اصل وارث تھے، جو اصل حقدار تھے، وہ اپنے حق سے محروم رہ جاتے تھے. کیونکہ ایسا ہوتا تھا کہ ان کی جیسے بہت ساری بیویاں ہوتی تھیں، ٹھیک ہے، کسی کی 3 ہیں، کسی کی 4 ہیں، اور یہ 4 کی حد تو بعد میں آئی ہے نا، پہلے تو اس سے بھی زیادہ ہوتی تھیں. تو اولاد میں پھر ضروری نہیں تھا کہ ہر ایک بچے سے جو ہے وہ اتنی ہی زیادہ دلی جو ہے وہ تعلق ہوتا.
اور اس میں پھر یہ منہ بولے رشتے بھی بنا لیتے تھے، اور پھر اپنے آپ کو زیادہ وہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہم اپنی قول کے بہت پکے ہیں اور اپنی بات کے بہت پکے ہیں، اور اس طرح سے اپنے آپ کو زیادہ بہتر شو کرنے کے لیے پھر یہ اکثر اپنے جو اصل حقدار ہوتے تھے وراثت کے، ان کا حق مار کے منہ بولے رشتے کو دے دیتے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی وجہ ہے، ایک بہت ویلڈ وجہ ہے. اور ایک اور وجہ ہے جس کو یہاں پر جو ہے وہ بتایا بھی گیا. جی یہ جو ایک تو زہار والا بتایا گیا نا، نہیں، زہار کا تعلق اس سے نہیں. زہار تو یہ ہے کہ کوئی شوہر اپنی بیوی سے لا تعلقی کی قسم وہ کر لیتا، اپنی بیوی کو یہ کہتا کہ آج سے تمہاری پیٹھ میرے لیے میری ماں کی طرح، یعنی اپنے اوپر اپنی بیوی کو حرام کر لیتا، ماں کی طرح کا قرار دے دیتا اس کو. یہ بھی دور جاہلیت کا ایک طریقہ تھا طلاق دینے کا، لیکن اس میں بھی وہ طلاق نہیں ہوتی تھی، بہرحال عورت جو ہے وہ معلق ہی رہتی تھی. تو زہار کے بارے میں انشاءاللہ سورہ مجادلہ میں پڑھیں گے. میں خود تھوڑا سا اس کو بتا دیتی ہوں آپ کو. یہ تھا کہ جی امینا بتائیے. میم وضعیت چینج کرنا بہت بڑی وہ خرابی پیدا کرتا تھا. تو جب پتہ چلا تو آج صلی اللہ علیہ وسلم پہلے وہ جو ان کے زید بن عبداللہ، زید بن محمد کہا کرتے تھے ان کو، جو آپ کے منہ بلے بیٹے تھے، تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو پھر ان کو زید بن حارثہ. ہاں جی، نسب میں خلط ملط ہو جانے کی وجہ سے جو ہے وہ کیونکہ نسب آپ کو پتہ ہے شریعت کے جو احکامات ہیں. اب یہ زنا کے اوپر اتنی سخت وہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں بھی نسب انسان کا جو ہے وہ خلط ملط ہو جاتا ہے، سارا پتہ نہیں چلتا کہ کون کس کی اولاد ہے. یہ بہت اہم ہے کہ نسب جو ہے اس کی حفاظت کی جائے. ٹھیک ہو گیا. ایک چیز اور جو ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ منہ بولے بیٹے کو سلبی بیٹے والا رتبہ دیا جاتا تھا، تو اس لیے اس کی جو بیوی ہوتی تھی نا، منہ بولا بیٹا اگر اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا یا فوت ہو جاتا تو اس کی بیوہ سے جو اس کا منہ بولا باپ ہے وہ نکاح نہیں کر سکتا تھا. ٹھیک ہے، تو ایک یہ چیز بھی تھی جس کو خاص طور پر یہاں پر اس طریقے سے اس رشتے کو نگیٹ کرنے کے لیے یہ سب سے انتہائی قدم اٹھوایا گیا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ حضرت زینب سے نکاح کرے. ٹھیک ہے. اچھا، اب وہی بات ہے کہ اس میں قباحتیں بہت زیادہ، جیسے ابھی ہم نے کچھ چیزیں ڈسکس بھی کی. ہمارے ہاں منہ بولے رشتے جو عام طور پر بنائے جاتے ہیں اور لوگ اس کو بڑا نبھاتے بھی ہیں. بہرحال اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی کسی کا منہ بولا بھائی نہیں ہوتا، کوئی کسی کی منہ بولی ماں یا منہ بولا باپ یا منہ بولا بیٹا یا بہن نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، جو اللہ تعالیٰ نے رشتے بنا دیے ہیں وہی ہیں، اور انہی رشتوں کو جو ہے انہی کی پاسداری جو ہے وہ آپ کے حق میں بہتر ہے. جیسے یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل، کہ اللہ تعالیٰ جو بات آپ کو بتا رہے ہیں وہ زیادہ برحق ہے اور یہی آسان راستہ ہے تاکہ بہت ساری معاشرتی جو خرابیاں ہیں ان سے ہم بچ سکیں اور ایک آسان معاشرتی زندگی جو ہے وہ گزار سکیں. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ لوگ بچے لے کر پالتے ہیں، ٹھیک ہے، اڈاپٹ کر لیتے ہیں بچوں کو. تو بچوں کی جو اڈاپٹیشن ہے، جو ان کو اڈاپٹ کرنا ہے، یہ بھی کوئی خاص پسندیدہ کام نہیں ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد دی ہے تو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اگر نہیں دی ہے تو بھی وہ آزمائش ہے، دی ہے تو بھی آزمائش ہے. ٹھیک ہے، اولاد تو آزمائش ہی ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی نعمت ہے جس میں اللہ تعالیٰ آپ کو آزماتے ہیں کہ اب آپ کیا کریں گے. تو نہ دے کے بھی اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں. پھر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کو چاہتے ہیں بیٹے دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں بیٹیاں دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں دونوں دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں کچھ بھی نہیں دیتے. تو یہ سراسر اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے. پھر ہمارے ہاں لوگ لے کے پال لیتے ہیں. اچھا، لے کے پالتے ہیں تو اس میں ظلم یہ ہوتا ہے کہ بچے کی ولدیت میں اپنا نام لکھوا دیتے ہیں. یہ چیز منع ہے. ٹھیک ہے، اس چیز کو یہاں پر منع کیا جا رہا ہے کہ بچے کی ولدیت میں اپنا نام نہیں لکھوایا جائے گا، بلکہ اگر آپ فور سم ریزن کسی وجہ سے آپ بچہ لے بھی رہے ہیں، لائک اگر وہ بچے کے پیرنٹس ہی فوت ہو گئے، اللہ رحم کرے،
کوئی ایسی کنڈیشن تھی کہ آپ کو کسی کا بچے کو پالنا پڑ گیا، مثال کے طور پر اپنے چھوٹے بھائی کے یا بہن کے یا کسی اور کے بچے کو پالنا پڑ رہا ہے اور آپ کو وہ بہت چھوٹا بچہ ہے، گھر میں رکھنا پڑا، تب بھی جب آپ اس کا فارم بنواتے ہیں مثال کے طور پر اسکول کا یا کوئی اور، تو اس میں اس کی ولدیت کا نام نہیں، ولدیت کے خانے میں اپنا نام نہیں لکھوائیں گے، بلکہ اپنا نام آپ سرپرست کے خانے میں لکھوائیں گے۔ اور اگر آپ اس کو اپنا بچہ بناتے ہیں، لائک لے پالک ہے، اڈاپٹ کرتے ہیں آپ اس کو، تب بھی اس کے ولدیت کے خانے میں اس کے باپ کا نام لکھوایا جائے گا اور آپ کا نام، جو بندہ اڈاپٹ کر رہا ہے اس کا نام سرپرست کے خانے میں لکھوایا جائے گا۔ یہ گناہ ہے، گناہ کبیرہ کہ انسان ولدیت میں اپنا نام لکھوا دے اور بچے کو بتائے ہی نہ کہ اس کا باپ اصل میں وہ نہیں ہے جس کو وہ اپنے ماں باپ سمجھ رہا ہے، وہ اس کے والدین نہیں ہیں۔ اچھا، اس کا سائیکولوجیکلی بہت برا اثر پڑتا ہے کہ ان بچے کو جب تھوڑا بڑا ہوتا ہے یہ چیزیں چھپتی تو نہیں، اس کو بہرحال پتہ لگ جاتا ہے ایک ٹائم پر کہ جنہوں نے اس کو پالا ہے وہ اس کے سگے ماں باپ نہیں ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ نفسیاتی طور پر وہ بچہ نہ تو ادھر کا رہتا ہے جنہوں نے اس کو پالا ہوتا ہے اور نہ ہی وہ اپنے اصل ماں باپ تک پہنچ پاتا ہے، اور اگر پہنچ بھی جاتا ہے تو وہ دونوں طرف کے بیچ میں رہ جاتا ہے، اس کے وہ دلی طور پر ان سے بھی بدزن ہو جاتا ہے جنہوں نے لے کے پالا ہوتا ہے اور ان سے بھی بدزن ہو جاتا ہے جنہوں نے اس کو چھوڑا ہوا ہوتا ہے۔ تو بہترین طریقہ اس کا یہ ہے کہ اگر کسی کو لے کے پالنا ہی پڑ گیا ہے یا پالنا ہی چاہتے ہیں تو اس کو بتایا جائے شروع سے کہ اس کے پیرنٹس کون ہیں۔ دوسری چیز یہ کہ اب اس میں محرم اور نامحرم کا مسئلہ پیدا ہو جائے گا، تو اگر آپ شوہر کی بھتیجی یا بھانجی لے کے پالتے ہیں تو وہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ وہ پھر اس کی محرم ہوگی اور آپ تو ہیں ہی خاتون، بچی اگر ہے، اور اگر آپ بیٹا لینا چاہتے ہیں تو پھر عورت جو ہے وہ اپنے کسی محرم کا یعنی بھائی اپنا کوئی بھتیجا یا بھانجا جو ہے اس کو اڈاپٹ کرے۔ اگر اس طرح کا نہیں کوئی سلسلہ ہو سکتا تو پھر دودھ پلوایا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، رضائی رشتہ قائم کیا جا سکتا ہے، اپنی کسی بہن سے دودھ پلوا لیں گے تو کیا ہو جائے گا، وہ پھر آپ کا رضائی رشتہ بن جائے گا، رضائی بھانجا بن جائے گا، اسی طرح رضائی بھتیجا بنایا جا سکتا ہے۔ تو یہ ایک سیفر سائڈ ہے، لیکن بہرحال اللہ کی رضا میں راضی رہتے ہوئے ہمیں اس مقصد کی طرف اپنا فوکس رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں جس حال میں رکھا ہے تو ہم اس میں اپنی بہترین آؤٹ پٹ کیسے دیں اللہ تعالیٰ کو، ٹھیک ہے۔ یہ کل کا موضوع تھا۔ جی سوری، اگر لے کے پال لیتے ہیں کسی رشتہ دار کا بھی نہیں ہے کوئی اور ہی ہے تو پھر وہ ہسبینڈ سے تو محرم نہ ہو نا وہ لڑکی بچی؟ جی، ہسبینڈ کی بہن سے پلوا لینا دودھ، پھر تو وہ ہسبینڈ کی بھانجی ہو جائے گی نا، رضاعت کا رشتہ قائم ہو جائے گا نا۔ چلیں جی، اس کے ایک ہمیں ملتی بھی ہیں، اس کی مثال سیرت سے بھی ملتی ہے، جیسے حضرت سہلہ بنت سہیل جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور انہوں نے کہا کہ ہم نے سالم کو منہ بولا بیٹا بنا رکھا تھا، تو اب قرآن نے اس کے بارے میں فیصلہ دیا ہے تو اب کیا کیا جائے اس معاملے میں۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ تم سالم کو اپنا دودھ پلا دو، یعنی انہوں نے ویسے ہی بیٹا بنایا تھا حضرت سالم کو، ٹھیک ہے، تو ان کی اپنی اولاد بھی ہوگی جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنا دودھ پلا دو، تو پھر وہ رضاعت کا رشتہ جو ہے وہ قائم ہو جائے گا۔ آپ کو پتہ نا کہ جو رضائی رشتے ہوتے ہیں وہ بالکل اسی طرح حرام ہو جاتے ہیں جس طرح نسبی رشتے جو ہوتے ہیں وہ حرام ہوتے ہیں۔ اچھا جی، اب آج کی آیات کی طرف آتے ہیں۔ کل کا یہ موضوع ہمارا یہاں تک مکمل ہو گیا تھا۔ کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو یا کچھ کہنا چاہتے ہو آپ اس میں، کسی کا کوئی ایکسپیرینس ہو اس معاملے میں؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں بچے کی بہتری کے لیے، دو بھائی ہوتے ہیں، ایک بھائی سیٹلڈ ہے اور اس کی اولاد ہوتی ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ میں تمہارا بیٹا پیدا ہوا ہے بلدیت میں میرا پیپرز میں نام لکھوا دو تو میں اس کو باہر دے جاؤں گا، تو ایسا کرنا بھی غلط ہے؟ جی، ایسا کرنا بھی غلط ہے۔ یہ تو بالکل وہی بات ہوگی نا کہ آپ دنیا کے فائدے کے لیے اللہ کے حکم کو موڑ توڑ کے اپنے اس میں استعمال کر رہے ہیں، کسی طور بھی یہ جائز نہیں ہے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے، ہمارے ہاں یہ بہت ہوتا ہے، پیپرز میں نام صرف کہ جی ہماری کوئی بات یہی کہی جا رہی ہے نا۔ اگر آپ آیت کے الفاظ کو دیکھیں نا تو آیت کے الفاظ کیا ہیں؟ ادعوہم لیآبائہم، ان کے باپوں کے نام سے ان کو پکارو۔
تو اگر انہوں نے جہاں وہ اپنی کیا اس کو کہیں گے، وہاں پر ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں تو وہ اس کو کیا کہیں گے؟ وہ بلائیں گے اس کو اس کے باپ کے نام سے بلائیں گے نا، فلاں سن آف فلاں، ٹھیک ہے؟ تو وہ تو پھر یہی بات ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اسی سے تو منع کر رہے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے، یہ تھا مسئلہ تو میں نے کہا یہ میں ڈسکس کر لوں آپ سے ساتھ۔ دیکھیے ایک بات یاد رکھیے، جہاں آپ اللہ کی فرما برداری کی خاطر بظاہر دنیا کا اپنا کوئی نقصان بھی کرتے ہیں نا، تب بھی آپ کہیں خسارے میں نہیں رہتے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور نواز دیں گے، وہ کہیں اور سے اچھے اسباب پیدا کر دیں گے۔ ہم اللہ کی فرما برداری کریں تو صحیح نا، یہی تو آزمائشیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اب ہمیں کوئی آگ میں تو کودنے کو کہے گا نہیں، لیکن آزمائشیں یہی ہیں۔ چلے انشاءاللہ آگے یہ موضوع بھی آئے گا کہ آزمائش کس طرح آتی ہے، تو پھر انشاءاللہ اس کو ہم آگے پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 6 سے آج ہم نے شروع کرنا تھا اپنا، ٹھیک ہے؟ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم واولی الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب اللہ من المؤمنین والمہاجرین الا ان تفعلوا الى اولیائکم معروفا کان ذلک فی الکتاب مسطورا۔ النبی اولا بالمؤمنین، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے قریب تر مومنوں کے، من انفسہم ان کے اپنے نفسوں سے بھی، وازواجہ اور ان کی بیویوں سے، ازواجہ ان کی من انفسہم، یہاں تک ہم اس کو سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں کو کے زیادہ قریب ہیں ان کی اپنی جانوں سے بھی۔ مثلا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ خیر خواہ ہیں مومنوں کے۔ ان کی بیویاں ان کی دشمن ہو سکتی ہیں، ان کی اولاد ان کی دشمن ہو سکتی ہے، مومنوں کے دوست ان کے دشمن ہو سکتے ہیں، ان کے باپ ان کے دشمن ہو سکتے ہیں، وہ ان کے لیے غلط فیصلے کر سکتے ہیں، وہ ان کی غلط رہنمائی کر سکتے ہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی طور پہ بھی مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے نقصان سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال، افعال، احکامات سراسر جو ہیں وہ مسلمانوں کی بھلائی کے لیے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کے سب سے زیادہ خیر خواہ ہیں، حتیٰ کہ کوئی مسلمان اپنے لیے بھی اتنا بہترین نہیں سوچ سکتا، اتنا بہترین پلان نہیں کر سکتا جتنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے خیر خواہی کی۔ اس کا اگر آپ اندازہ کرنا چاہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان تکلیفوں کو دیکھیے جو انہوں نے اللہ کا پیغام آپ تک پہنچانے کے لیے صحیح ہیں، چاہے وہ مکی دور کی تکلیفیں ہوں، چاہے وہ طائف کا سفر ہو، چاہے وہ غزوہ احزاب جیسے ابھی ذکر آئے گا، کہیں پر بھی آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکلیفیں اور ان کے ذاتی غموں کو دیکھیے کہ کیسے کیسے وہ اپنی ذاتی زندگی میں ان کو غم پیش آئے، ان کی اولاد جو ہے وہ دنیا سے گئی، یا ان کی بہترین جو ان کی رفیقہ حیات تھیں حضرت خدیجہ، کہیں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو غم میں مبتلا ہو کر مومنوں کو اکیلا چھوڑتے ہوئے دکھائی نہیں دیں گے۔ عام طور پر ہمارا جتنا بھی کوئی بیسٹ فرینڈ ہو، جتنا بھی زیادہ خیر خواہ ہو، حتیٰ کہ آپ اپنی ماں باپ کو بھی لے لیں، تو جب وہ غمزدہ ہوں یا کسی تکلیف میں ہوں تو تھوڑی دیر کے لیے وہ آپ کو کہتے ہیں آپ پرے ہو جائیں، آپ چلے جائیں، لیو اس الون، آپ بھی اپنے بچوں کو کہہ دیتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذہنی طور پر یا جسمانی طور پر جس بھی کرب یا تکلیف میں ہیں، انہوں نے کہیں پر بھی مومنوں کو اکیلا نہیں چھوڑا، ہمیشہ ان کے ساتھ رہے، ان کے دکھ تکلیف میں شریک ہوتے رہے، ان کو موٹیویٹ کرتے رہے، ان کی اصلاح، ان کی خیر خواہی کا کام کرتے رہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تربیت کی ہے امت کی، اس میں کس قدر خیر خواہی نظر آتی ہے، کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں ہیں جو ہمیں فائدہ دے رہی ہیں، ابھی تک فائدہ دے رہی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہے جو ہمیں قرآن کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے، ہماری آخرت کی بھلائیاں۔ اور اسی طرح قرآن کریم میں آپ نے پڑھا کہ مسلمانوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بہت زیادہ تکلیف دہ بات ہوتی ہے کہ کوئی ذرا سی مصیبت یا پریشانی کسی مسلمان کو پہنچتی ہے۔
اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ قول اگر آپ کے ذہن میں ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بخاری کی روایت ہے کہ جو مسلمان مال چھوڑ کے مرے تو اس کا مال تو اس کے وارثوں کا حصہ ہے، اور اگر کوئی مر جائے اور اس کے ذمہ کوئی قرض ہو اور اس کے چھوٹے چھوٹے بال بچے ہوں تو اس قرض کی ادائیگی کا ذمہ دار میں ہوں اور ان بچوں کی پرورش میرے ذمہ ہے۔ یعنی کسی قسم کا فائدہ لیے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنین کی مدد کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے تھے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنا مال تو نہیں ہر وقت موجود ہوتا تھا کہ ہر وہ مسلمان جس کا کوئی والی وارث نہیں ہے اور اس کے بچے چھوٹے ہیں تو اس کا قرض فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادا کر سکتے، بلکہ ایسے واقعات بھی سیرت میں موجود ہیں کہ آپ کے پاس خود نہیں ہوتا تھا، آپ کسی سے قرض لے کے کسی کا قرض ادا کر دیتے تھے، یعنی اپنے سر قرض اٹھا لیا اور پھر دوسرے کا قرض ادا کر دیا، اور یہ کہ میں اپنا قرض بعد میں اتار دوں گا، جانے والے کا قرض ادا ہو جائے تاکہ اس کی بخشش ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنین کے لیے سب سے زیادہ محبت کرنے والے، سب سے زیادہ خیر خواہ اور سب سے زیادہ ان کے بوجھ اتارنے والے تھے۔ اور جو شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے وہ شریعت کیسی ہے کہ سب سے زیادہ جو ہے وہ قابل عمل اور آسان ترین شریعت مسلمانوں کو دی گئی ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا کلیہ قاعدہ دیا ہے؟ کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب اختیار کرنے کے لیے 2 معاملات آتے تو آپ اس میں سے آسان لیتے، اور یہی ہمیں کہا گیا کہ آسانی لیں۔ جس چیز میں جو شریعت میں جائز چیزیں ہیں 2 ہیں تو آپ آسانی والا معاملہ کریں، اور خاص طور پر جب اجتماعی معاملات ہیں تو اس میں آسانی کا معاملہ کریں۔ اس کی مثال سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھا رہے تھے تو کسی بچے کے رونے کی آواز آئی تو آپ نے نماز کو مختصر کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے یہ سوچ کے نماز مختصر کر دی کہ بچے کی ماں تکلیف میں ہے، بچہ رو رہا ہے ظاہر ہے، اور اب ماں جو ہے وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہی ہے تو پھر وہ تکلیف میں ہے کہ بچہ رو رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ہی مختصر کر دی۔ تو جہاں اجتماعی معاملات ہوتے ہیں وہاں پر آسانی لینا بھی سنت ہے۔ انفرادی معاملات میں بعض اوقات عزیمت کا معاملہ زیادہ جو ہے وہ پسندیدہ ہوتا ہے، لیکن وہ ایک انفرادی معاملہ ہے۔ اسی طرح اس کو آپ دوسری طرف سے بھی سمجھے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں کے زیادہ قریب ہیں ان کی اپنی جانوں سے، تو پھر مسلمانوں کے لیے بھی، مومنوں کے لیے بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی جان، مال، اولاد، ماں باپ ہر چیز سے زیادہ عزیز ہونے چاہیے۔ جیسا کہ ایک مرتبہ حضرت عمر نے رضی اللہ عنہ انہوں نے یہ فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے تمام جہان سے زیادہ محبوب ہیں، لیکن ہاں خود میرے اپنے نفس سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں عمر، جب تک کہ میں تجھے تیرے نفس سے بھی زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ تو یہ سن کر آپ حضرت عمر نے فرمایا کہ قسم ہے اللہ کی یا رسول اللہ آپ اب مجھے ہر چیز سے زیادہ عزیز ہیں، یہاں تک کہ میری جان سے بھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اب یہ ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے نفس سے، اس کے مال سے، اس کی اولاد سے اور اس دنیا کے کل لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ پھر اسی طرح بخاری ہی کی ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمام مومنوں کا زیادہ حقدار دنیا اور آخرت میں میں خود ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ ہوں۔ ایسا کیوں ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس لیول پر لے جا کر مومنوں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ریلیشن کیوں ڈیولپ کیا ہے؟ تاکہ اطاعت کی جا سکے، کیونکہ انسان کس کی اطاعت کرتا ہے سب سے زیادہ، اور کس کی اطاعت کے لیے وہ اپنے مال، جان اور ہر چیز کی بازی لگا دیتا ہے؟ جس کو وہ سب سے زیادہ عزیز رکھتا ہے۔ تو اسی لیے ہمارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت، آپ کے طریقہ کار کو ہر چیز سے زیادہ عزیز نہ رکھیں۔ اگر ہمارا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس لیول پر
ریلیشن بن جاتا ہے، اسٹرانگ ہو جاتا ہے، تو پھر کسی بھی لیول پر کہیں پر بھی کوئی بھی حکم آ جائے، ہمیں سردی لگے یا گرمی لگے، ہمارے جو ہے وہ مالوں میں سے ہمیں کچھ دینا پڑے، اپنی بہترین چیزوں میں سے کچھ دینا پڑے یا اپنی جان کی بازی لگانی پڑے، ہمارے لیے وہ مشکل نہیں ہوگا. اور یہ آزمایا ہوا طریقہ ہے. ماں باپ اپنی اولاد کے لیے ہر چیز قربان کرنے کو تیار ہوتے ہیں ہر وقت. کیوں؟ کیونکہ انہیں اپنی اولاد محبوب ہوتی ہے. تو سب سے زیادہ محبوب جو ہوگا تو اس کی پھر اطاعت کرنا اور اس کی اطاعت میں جان مال اور ہر چیز جو ہے اس کو لگا دینے میں پھر انسان کو مشکل نہیں ہوتی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا ہے کہ اس لیول پر جا کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم اپنا تعلق استوار کریں کہ ہمیں ہماری جان مال ماں باپ اولاد ہر چیز سے زیادہ محبوب کون ہو جائیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن اس محبت کا تقاضا صرف یہ نہیں ہے کہ آپ اس چیز کے نعرے لگاتے رہیں اور آپ سمجھیں کہ بس یہ نعرے لگا دیے تو ہم نے محبت کا حق ادا کر دیا. یاد رکھیے محبت کا حق ادا کرنا یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت میں ڈھال لیں. جو طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا، مثال نماز کی مثال لے لیجیے. اپنے بچوں کو یہ بات سکھائیے، اپنے گھر میں مردوں کو یہ بات سکھائیے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کیسی تھی؟ کیونکہ یہ وہ چیز ہے نا جس سے ہمارے دن میں 5 مرتبہ ہم پر فرض ہے، ہم نے کرنا ہی کرنا ہے. تو اسی سے شروع کرتے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرض نماز پڑھنا کہاں پسند کرتے تھے؟ مسجد میں، گھر میں نہیں پڑھتے تھے. حضرت عائشہ کیا فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں ہوتے تھے ہمارے ساتھ ہمارے گھر کے کام ہمارے ساتھ کراتے تھے، ہمارے ساتھ ہنستے بولتے تھے، باتیں کرتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، لیکن جیسے ہی اذان کی آواز آتی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہو جاتے گویا کہ وہ ہمیں پہچانتے ہی نہیں. تو مسجد میں فرض نماز ادا کرنا یہ ہے محبت کا تقاضا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے تھے ہم بھی ویسے ہی کریں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے لوگوں کو معاف کر دیتے تھے، غصے میں آپ کا بیہیویئر کیا ہوتا تھا، خوشی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا، شکرانے کی سنتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وعدے کی کس طرح کے پابند تھے. اور پھر ان سب سے زیادہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم آپ کا مشن لے کے آگے چلیں. جو مشن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں لے کر آئے تھے، جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیفیں اٹھائیں، غم اٹھائے، دکھ جھیلے، سب کچھ کیا. اور وہ کیا ہے؟ اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچانا. آج ہم اس سے تو ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اس سے تو ہم فارغ ہیں، اور 2 4 5 چیزوں کو ہم نے سنتوں کا نام دے کے صرف تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت دین کی خدمت کر رہے ہیں. جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق کیا تھا؟ قرآن. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے پھرتے قرآن تھے. اسی طرح ہمیں کیا بننا ہے؟ چلتا پھرتا سیرت کا نمونہ. ہمیں منہ سے نہ بتانا پڑے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور ہمارا کردار اور اخلاق ایسا ہو جائے کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نان مسلم ملتے تھے، اور آج کے دور میں بھی بہت سارے نان مسلم جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ کے مسلمان ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق اور کردار ہے اس کو پڑھ کے مسلمان ہوتے ہیں. تو یہ ہے محبت کا تقاضا. جی اس پہ آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہتا ہے مختصراً؟ پھر ہم آگے چلتے ہیں آیت کے اگلے حصے میں. وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں. مومنوں کی مائیں ہیں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب جو ہے یہاں پر ان کا مومنوں کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کے ساتھ ویسا ہی ریلیشن ڈیولپ ہو گیا جیسا کہ کسی ماں کے ساتھ ہوتا ہے. یعنی وہ فرینکلی جو ہے وہ ازواج کے پاس آ نہیں سکتے تھے جیسے وہ اپنی ماں کے پاس جا سکتے. ٹھیک ہے، قرب اور خلوت کے معاملے میں نہیں ہے، بلکہ یہ کہ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج ہیں اب ان کا نکاح کسی سے نہیں ہو سکتا تھا.
اور نہ ہی اس سے جو ہے جیسے بعض علماء نے اس چیز کا مطلب یہ بھی لیا کہ اگر یہ مائیں ہیں تو ان کی بیٹیوں سے پھر مومنوں کے نکاح نہیں ہو سکتے، یعنی وہ بہنوں کی مد میں آ جائیں گی. تو اس میں جو ہے وہ امام شافعی کی یہ رائے ہے، باقی اور کسی کی بھی نہیں ہے. مائیں ہیں یعنی ان سے اب نکاح نہیں ہو سکتا. باقی جو خلوت یا ان کی لڑکیوں اور ان کی بہنوں سے نکاح کی حرمت ہے وہ یہاں سے ثابت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. وہ اچھا اس سے ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ اگر امہات المومنین جو ہیں وہ مومنوں کی مائیں ہیں تو کیا پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں کے باپ ہیں؟ تو اس کو نگیٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود ہی کر دیا، جیسے آپ پڑھیں گے ابھی کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مردوں میں سے تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں. ٹھیک ہے. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، اور رحم کے رشتے جو ہیں، جو نسبی رشتے ہیں، جو ارحام ہیں، رحم والے ہیں، وہ جو ہیں وہ بعض سے زیادہ قریب ہیں اللہ کی کتاب میں. یعنی وراثت کے جو احکامات ہیں، کیونکہ پہلے جب یہ مواخات قائم کی گئی تھی مہاجرین اور انصار کے بیچ میں، تو ایسا ہوتا تھا کہ کوئی انصاری اگر فوت ہو گیا تو وہ مہاجر جو ہے وہ اس کا وارث بنتا تھا. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ایسا اب نہیں ہوگا، بلکہ جو وراثت کے رشتے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو اولو الارحام ہیں وہ زیادہ حقدار ہیں وراثت کے بنسبت ان ریلیشنز کے جو مواخات میں قائم ہوئے. ٹھیک ہے. والمہاجرین الا ان تفعلوا الی اولیائکم، اور مہاجروں میں سے یعنی مومنوں میں سے اور مہاجروں میں سے جن کے ساتھ دوستی قائم کی گئی، مواخات کے رشتے قائم کی گئے، ان کے لیے جو بھلائی آپ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں. جو وارث ہیں حقیقی جو اللہ تعالیٰ نے بتا دیے، جس کا ذکر سورہ نساء میں آپ نے پڑھا، ان کو تو ملے گی وراثت. تو جو دوست ہیں ان کے لیے آپ اپنے 1/3 حصہ جو آپ وصیت کر سکتے ہیں اس میں سے آپ ان کے لیے کوئی بھی گفٹ چھوڑ سکتے ہیں. کان ذالک فی الکتاب مستورا، اور یہ ہے لکھا ہوا کتاب میں، یعنی اٹ از ڈیسائیڈڈ. یہ بات طے ہے کہ جو ورثہ ہیں وراثت انہیں ہی ملے گی. ہاں، جو جن کے ساتھ آپ کے وعدے ہیں، جن کے ساتھ آپ کی کمٹمنٹس ہیں، آپ کسی کو کچھ دینا چاہتے ہیں، ان کو آپ اپنے جو 1/3 حصہ جو آپ کو اختیار دیا گیا کہ آپ اپنی وراثت میں سے 1/3 حصے میں وصیت کر سکتے ہیں، تو آپ وصیت کے ذریعے ان کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور جب لیا ہم نے وعدہ پختہ عہد نبیوں سے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سے، اور ہم نے وعدہ لیا ان سے پکا پختہ وعدہ لینا. یہ وعدہ کیا ہے؟ یہاں پر دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے 5 اولو العزم پیغمبروں کا ذکر کیا ہے، اور وہ اولو العزم پیغمبر کون ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم. ٹھیک ہے. اور ان سے کیا پختہ وعدہ لیا گیا ہے؟ اس کا ذکر جو ہے ایک اور جگہ بھی آتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 81 میں کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكَ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا. کہ جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے پختہ وعدہ لیا کہ جب تمہیں کتاب اور حکمت میں سے کچھ دے کر بھیجوں، پھر تمہارے ساتھ کی چیز کی تصدیق کرنے والا رسول آ جائے تو تم ضرور اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا. بتاؤ کیا تم اس چیز کا اقرار کرتے ہو اور میرے سامنے اس کا پختہ عہد کرتے ہو؟ تو سب نے جواب دیا کہ ہاں ہم اقرار کرتے ہیں. اسی طرح جو ہے اب یہ عہد کیا تھا، یہ وعدہ کیا تھا؟ یہ وعدہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری دی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے وہ
دوسروں تک پہنچایا جائے، اس کا ابلاغ کیا جائے اور اس کے اوپر قائم رہا جائے. پکا وعدہ. اور یہ پکا وعدہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک اضافی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تائید کے لیے ایک اضافی وعدہ بھی تھا جو دیگر انبیاء سے لیا گیا. اور وہ کیا؟ جیسے سورہ آل عمران کی آیت میں ہم نے پڑھا کہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ، کہ جب آ جائے گا آپ کے پاس وہ رسول جو اس چیز کی تصدیق کرتا ہے جو پہلے سے آپ کے پاس موجود ہے، یعنی جو دین اسلام پہلے سے آپ کے پاس موجود ہے، اور وہ رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی تصدیق کرتے ہوئے آ جائیں گے تو پھر آپ اس پر ایمان لائیں گے اور آپ ان کی مدد کریں گے. یہ وعدہ جو نبیوں سے لیا گیا تھا نا، یہی وعدہ نبی اپنی امتوں سے بھی لیتے تھے کہ اگر ان کے دور میں یہ نبی آخری نبی آ جاتے ہیں یا اللہ کے کوئی ایسے نبی آتے ہیں، یعنی کیونکہ ترتیب بار انبیاء آتے رہے نا، تو ایک نبی کے بعد دوسرا نبی آتا تو پہلا نبی دوسرے نبی کے لیے اپنی امت سے وعدہ لیتا تھا، اور ساتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی. یعنی آخری نبی اگر آ جاتے ہیں تو پھر آپ ان کی لازماً ان پر ایمان لائیں گے اور ضرور جو ہے ان کی مدد کریں گے. تو اس طرف یہاں اشارہ ہے. اور یہاں پر چونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَإِذَا أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ، یعنی آپ سے بھی عہد لیا گیا ہے. تو یہاں پر بنیادی طور پر دین کے ابلاغ کا، یعنی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دین جیسا نازل کیا ہے ایز اٹ از اس کو پورے کا پورا دوسروں تک پہنچا دیا جائے. لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، تاکہ وہ سوال کرے سچوں سے ان کے سچ کے بارے میں. یعنی یہ وعدہ جو کمٹمنٹ ہے جو لی جا رہی ہے کہ آپ اللہ کا دین پورا کا پورا پہنچائیں گے لوگوں تک، پھر اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں پوچھے گا بھی. یہ جو صادق ہیں، جو نبی ہیں، ان سے پوچھا بھی جائے گا کہ آپ نے پورے کا پورا دین پہنچا دیا. اور آپ اس کے بارے میں پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ انبیاء کو گواہ بنا کر لایا جائے گا امتوں پر، اور پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے دین پہنچا دیا تھا، اور پھر آپ کو ان ریٹرن آپ کی امتوں نے کیا جواب دیا. اور ابن کثیر اس کے بارے میں یہ بھی کہتے ہیں، اور وہ تفسیر طبری سے اس کو نقل کرتے ہیں کہ صادقوں سے ان کے سوال کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث دوسروں تک پہنچانے والے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات دوسروں تک پہنچانے والے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر لوگوں کو بھی گواہ بنایا تھا حجۃ الوداع کے موقع پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ پورے کا پورا دین جو ہے وہ پہنچا دیا. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا نا کہ کیا تم اس چیز کی گواہی دیتے ہو کہ میں نے اللہ کا دین پورے کا پورا تم تک پہنچا دیا ہے؟ تو سب نے کیا کہا تھا؟ ہاں ہم اس چیز کی گواہی دیتے ہیں. تو ہم بھی اس چیز کی گواہی دیتے ہیں جب ہم سیرت پڑھتے ہیں، جب ہم قرآن پڑھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا پیغام بلا کم و کاست پہنچا دیا، اور انہوں نے پوری کی پوری خیر خواہی کی اور حق کو صاف طور پر نمایاں طریقے سے کھول کے بتا دیا. کوئی پوشیدگی، کوئی شبہ، کوئی کسی قسم کا شک نہیں رہا. ہاں اگر کوئی ضدی اور جھگڑالو لوگوں نے مانا نہیں یا اس میں اضافے کیے تو یہ ان کا اپنا معاملہ ہے. ادروائز انبیاء نے اپنا پیغام ہر دور میں پہنچا دیا، اور اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورے کا پورا دین بلا کم و کاست ہم تک پہنچا دیا. وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور اس نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے عذاب دردناک. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لوگوں کی اصلاح کی جو ذمہ داری ہے وہ اتنے بہترین طریقے سے پوری کی ہے کہ ہر دور میں، ہر بستی میں، جیسے آپ نے پڑھا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ کوئی بھی ایسی بستی نہیں کہ جسے اللہ نے تباہ کیا اور اللہ نے اس کے اندر کوئی ڈرانے والا نہ بھیجا. جہاں جہاں تک لوگ موجود رہے وہاں تک پیغام انبیاء کا پہنچتا رہا. کہیں پر اللہ تعالیٰ نے مرکزی بستی میں نبی بھیجا اور پھر نبی نے ٹریول کیا لوگوں تک، جیسے ابراہیم علیہ السلام ٹریول کرتے تھے اور مختلف جگہوں پہ جاتے تھے.
اسی طرح جیسے حضرت شعیب مدین میں تھے، لیکن ان کے ساتھ جو دوسری بستیاں تھیں ارد گرد کی، جہاں وہ جاتے تھے اور تبلیغ کرتے تھے، تو یا لوگ آتے تھے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے تو مدینہ میں قبائل آتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دین سیکھتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک تک دین کا پیغام پہنچا دیا اور اتنے بہترین طریقے سے پہنچایا، اور فی زمانہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو ایسے کیا کہ آپ تک جو ہے وہ ہر چیز محفوظ کر دی. ٹھیک ہے، آپ کے پاس سنت محفوظ ہے، آپ کے پاس جو ہے وہ ہر طرح کی جو ہے وہ قرآن جو ہے وہ محفوظ ہے. ٹھیک ہے، کسی بھی تبدیلی اور کسی بھی اس کے بغیر، اور ایک مستند علم آپ تک اللہ تعالیٰ نے پہنچا دیا اور بہترین طریقے سے پہنچایا. اور اس کے لیے اللہ کے رسولوں نے ہر نبی نے اور خود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت زیادہ تکالیف اور پریشانیاں اٹھائیں، لیکن آپ تک پہنچا دیا. تو اس کے بعد بھی اگر کوئی نہ مانے، اس کے بعد بھی اگر کوئی کفر کرے، تو پھر وہ ایک دردناک عذاب کا حقدار بنتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے کہ لوگوں کو صحیح اور غلط کے بارے میں پختہ علم دے دیا جائے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا. یہاں سے آگے 2 رکوع جو ہیں یہ غزوہ بنو قریظہ اور غزوہ احزاب کے بعد نازل ہوئے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے بعد جو ہے جب یہ ہو چکے شوال 5 ہجری میں غزوہ احزاب اور ذیقعد 5 ہجری میں بنو قریظہ. ٹھیک ہے، تو یہ بالکل ساتھ اس کے واقعات ہیں. ابھی کیونکہ جب غزوہ احزاب سے فارغ ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتے ہیں کہ وہ حضرت ام سلمہ کے گھر میں گئے اور جا کے نہا دھو کر اپنے آپ کا میل کچیل دور کرنا چاہا، تو حضرت جبرائیل آ گئے اور کہا کہ آپ اتارنے لگے یہ اپنا جو آپ نے باندھ رکھا ہے ایک جنگ کا سارا سامان، تو میں نے تو ابھی نہیں اتارا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ بنو قریظہ کی طرف کوچ کیا جائے. تو یہ بالکل ساتھ دونوں غزوات جو ہیں ایک ساتھ جو ہیں ہوئے ہیں. شوال کا پورا محاصرہ جو ہے وہ ان کا رہا، اور پھر جیسے ہی محاصرہ اٹھا تو ذیقعد ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے، تو اس میں جو ہے وہ بنو قریظہ ہوا. بہرحال تو اس میں اس کی تھوڑی سی تفصیل پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور تاکہ یہ واقعات آپ کے ذہن میں ہوں، پھر ہم ان آیات کو انشاءاللہ پڑھیں گے. غزوہ احزاب کو جنگ خندق بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ پتہ نا اس میں خندق کھودی گئی تھی. جنگ خندق یا غزوہ احزاب جو ہے یہ سن 5 ہجری ماہ شوال میں ہوئی تھی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومنوں پر جو اپنا فضل اور احسان کیا اس کا یہاں پر جو ہے وہ تذکرہ آپ نے پڑھا. بنو نذیر کے بارے میں کل نے آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کی سازش کی تھی، جس پر ان کو ان کے علاقوں سے نکال دیا گیا تھا اور وہ خیبر میں چلے گئے تھے. ان کے جو کچھ سردار تھے بنو نذیر کے، جیسے ابو حقیق، سلام بن مشکم، کنانہ بن ربی وغیرہ، یہ مکے میں آ کر انہوں نے قریشیوں کو جو کہ آلریڈی مسلمانوں سے خار کھائے بیٹھے تھے، تیار ہی بیٹھے تھے، ان کو جو ہے وہ جنگ پر ابھارا اور ان سے وعدہ کیا کہ جتنے بھی لوگ ہمارے زیر اثر ہیں وہ آپ کے ساتھ جو ہوں گے وہ شامل ہوں گے. قریش کو آمادہ کر کے بنو نذیر کر ہی رہا تھا مدینے پہ چڑھائی کرنے کے لیے، تو ان کو تیار کیا، ان کو اپنے ساتھ شامل کیا. پھر جو قریشی تھے، جو قریش کے سردار تھے، انہوں نے بھی ارد گرد جو عرب قبائل تھے ان کو ساتھ جو ہے وہ ملانا شروع کر دیا. اور ان کا جو سردار تھا ابو سفیان صخر بن حرب بنا قریش کا. ٹھیک ہے، جنگ کے لیے سردار کون بنا؟ ابو سفیان. اور غطفان کا سردار جو تھا اوینا بن حسن وہ مقرر ہوا. اور ان لوگوں نے کوشش کر کے 10,000 کا لشکر جو ہے وہ اکٹھا کر لیا. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورے پر مدینے کے مشرقی جانب جو ہے وہ خندق کھودی تھی.
اور اس خندق کے کھودنے کے واقعات بچپن سے آپ پڑھتے آتے ہیں کہ کس طرح سخت سردی اور سخت بھوک میں مسلمانوں نے دن رات ایک کر کے یہ جو ہے خندق کھودی تھی. اور اس میں جب یہ خندق ابھی کھود رہی تھی، تیاری ہو رہی تھی جنگ کی، تو اتنے میں مشرکین کا لشکر جو ہے مطلب آلموسٹ کمپلیٹ ہو چکی تھی خندق، تو مشرکین جو ہیں وہ بغیر کسی مزاحمت کے مدینے تک آ گئے اور مدینہ کے مشرقی حصے میں احد کے ساتھ انہوں نے اپنا پڑاؤ کیا. یہ احد جو تھا یہ تو مدینے کے نیچے کا حصہ تھا، تو انہوں نے نیچے کی طرف بھی پڑاؤ کیا احد کے پاس بھی، اور پھر پیچھے سے جو مدینے کا اوپر کا حصہ تھا وہاں پر بھی پڑاؤ ڈال دیا، یعنی مسلمانوں کو دو طرف سے انہوں نے گھیر لیا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھ 3000 صحابہ کو لے کر نیچے کے حصے کی طرف تھے، خندق والی سائڈ پہ. بعض کہتے ہیں کہ یہ صرف 700 لوگ تھے، یعنی 3000 نہیں تھے، 700 صحابہ تھے. اور صلاح کی پہاڑی جو تھی اس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیک پہ کیا اور دشمنوں کی طرف جو ہے وہ فرنٹ لے کر تو اپنی فوج کو ترتیب دینا شروع کیا. یہاں پر جو ایک جماعت تھی بنو قریظہ، جو قبیلہ تھا یہودیوں کا، ان کے آباء و اجداد جو تھے یہ ایک طویل عرصہ پہلے آ کے مدینہ میں یہ بس گئے تھے اس شوق میں کہ یہاں پر آخری نبی آئے گا، کیونکہ آخری نبی کے جو آنے کی جگہ کی نشانیاں تھیں تورات میں وہ یہ مدینہ پر منطبق ہوتی تھیں. لیکن اس وقت ان کے جو پھر ناخلف سارے جانشین تھے بنو قریظہ جو اس وقت تھے، اس وقت جس وقت مشرکوں نے حملہ کیا تو یہ مسلمانوں کے ساتھ معاہدے میں تھے کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر مشرکوں کا مقابلہ کریں گے. لیکن ہوئی بن اخطب جو تھا، جو کہ یہودیوں کا ایک سردار تھا، وہ ان کے پاس خاص طور پر گیا اور اس نے جا کر ان کے سردار جو بنو قریظہ کے سردار تھے کعب بن مالک، اس کو ساتھ ملایا اور اس کو مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ عہد شکنی پر ابھارا. حالانکہ پہلے کعب جو تھا وہ مان نہیں رہا تھا، لیکن پھر بہرحال وہ ہوئی کی باتوں میں آ گیا اور اس میں پھر اس نے جو ہے وہ اپنا عہد توڑ دیا. اور اس وقت مسلمان جو ہیں وہ دو طرف مشرکین سے گھرے ہوئے تھے اور ایک طرف جو ہے انہیں بنو قریظہ کی بدعہدی کا سامنا تھا. یہ وہ سچویشن ہے کہ ہر طرف سے دشمن امنڈ آئے، جس کا ذکر جو ہے یہ اگلی آیت میں آ رہا ہے کہ اذ جاءکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ ظُنُونَا. ٹھیک ہے کہ آگے اوپر نیچے اور ہر طرف سے دشمنوں نے مسلمانوں کو گھیر لیا اور آنکھیں جو ہیں وہ زاغت الابصار بالکل ایسے پھر گئیں کہ خوف سے جیسے آنکھیں پھٹ جاتی ہیں اور ایک بے چینی کی کیفیت ہوتی ہے، اور جیسے موت کی کیفیت میں انسان کی آنکھیں اوپر لگ جاتی ہیں نا، اس طرح کی کیفیت. اور جو جانیں ہیں وہ بالکل حلق میں آ گئی. خوف، اس قدر خوف تھا کہ بس اب یہ سب مل کے حملہ کریں گے اور سب مسلمانوں کو یکدم ختم کر دیں گے. اور لوگ جو ہیں وہ اللہ کے بارے میں گمان کرنے لگے، مختلف قسم کے گمان کرنے لگے. پیچھے والی آیت میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروھا، تو یہ جب سب طرف سے یہ آ کے بیٹھ گئے اور انہوں نے قریباً بہت طویل محاصرہ جو ہے وہ مسلمانوں کا کیے رکھا، اور یہاں تک کہ مسلمان جو ہیں وہ پریشان ہو گئے. کہتے ہیں کہ مہینے بھر قریباً یہی تلخ صورتحال رہی. کون سی صورتحال؟ زاغت الابصار و بلغت القلوب الحناجر والی کیفیت 1 مہینے تک رہی. تو جب مسلمان اپنی آزمائش میں پورے اتر گئے تو پھر اللہ کی مدد آ گئی. مدد کیسے آئی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے لشکر بھیجے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لشکروں کو اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا اس میں کیا کچھ ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے آندھی بھیجی. ٹھیک ہے، ابن کثیر کہتے ہیں کہ یہ آندھی اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت وہاں موجود نہ ہوتے تو یہ آندھی ان مشرکوں کا ویسا ہی حال کرتی جیسا کہ قوم عاد کا کیا گیا تھا.
بالکل پچھاڑ کے رکھ دیتے، ان کو بالکل ختم کر کے رکھ دیتے. لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، قرآن کریم میں بھی آپ پڑھتے ہیں کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں موجود ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان پر کوئی ایسا عذاب نہیں بھیجے گا. تو اس لیے ان کو اس حد تک تو نہیں ختم کیا گیا. ہاں ہوا یہ کہ مسلمانوں کی مدد اللہ تعالیٰ نے ایسے کی کہ ان کے پیر اکھاڑ دیے، ان کی ہانڈیاں الٹ گئیں، ان کے جانور جو ہیں وہ آندھی کے زور سے جو ہے وہ بدک گئے اور ان کو چھوڑ چھوڑ کر جو ہے وہ بھاگنے لگے. یہاں تک کہ جو ابو سفیان ہے اس نے اپنے لشکر کو، اپنے ساتھیوں کو پکارا اور کہا کہ ہمارا یہاں ٹھہرنے کا کوئی مقام نہیں ہے. جب قریشی اٹھ کے واپس جانے لگے تو پھر بنو غطفان جو ہیں انہوں نے بھی اپنا سامان باندھا اور وہ وہاں سے چل دیے. تو اس طرح، اور دوسرا لشکر جو تمہیں دکھائی نہیں دے رہا، تو حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ یہ فرشتے تھے اصل میں، اور فرشتوں نے اس وقت جو مشرکین تھے، جو مسلمانوں کے مخالف تھے، ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا اس طرح کا کہ وہ مقابلہ کرنے کی ہمت ہی نہیں کر پائے. ان میں سے جو خندق تھی، آندھی آنے سے پہلے کچھ لوگوں نے خندق پار کرنے کی کوشش کی تھی اور مسلمانوں کا ان سے مقابلہ ہوا، لیکن وہ اکا دکا جھڑپ تھی. جن میں سے ایک جو تھی وہ تھی عمرو بن عبدود عامری، جو عرب کا ایک مشہور پہلوان تھا. تو اس نے اپنے ساتھ کچھ اور لوگوں کو ملایا اور خندق میں اپنا گھوڑا جو ہے وہ گزار کے تو باہر مطلب مسلمانوں تک پہنچ گیا. تو پھر حضرت علی نے اس کا مقابلہ کیا اور ان کا جو ہے وہ خاتمہ کر دیا تھا. تو ایسے کوئی جنگ نہیں ہوئی. جتنا خوف مسلمانوں کو تھا، جتنی بڑی آزمائش آئی، جیسے کہ یہاں پر آپ پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا. یہ وہ وقت تھا جس وقت مسلمان ایسے آزمائے گئے کہ وہ ہلا مارے گئے، شدت کا ہلا مارا جانا. آپ امیجن کر کے دیکھیں نا کہ موت سامنے کھڑی ہے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو جنگ کرنے کے قابل لوگ تھے ان کو تو لے کے آ گئے تھے میدان جنگ میں، اور پیچھے جو ہے وہ عورتوں اور بچوں کو ایک محلے میں جمع کر دیا گیا تھا ایک جگہ پر، اور وہیں پر پیچھے بنو قریظہ کی بستیاں تھیں اور انہوں نے جو ہے وہ پیچھے سے غداری کی. ہر طرف سے غیر محفوظ ہیں. اسی میں وہ جیسے وہ سورہ بقرہ میں آتا ہے نا، یہی وہ کیفیت ہے جو بیان کی گئی ہے سورہ بقرہ میں بھی کہ افحسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء والزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. ہلا مارے گئے. یہ آزمائش تھی. لیکن وہی بات جیسے ہمیشہ ہم نے ہر قصے میں یہ سیکھا قرآن کے کہ آزمائش آگ میں کودنے تک کی ہوتی ہے. تب تک آزمائش ہی ہوتی ہے کہ ابراہیم آگ کو دیکھ کر پلٹ تو نہیں جاتے، کودتے ہیں آگ میں کہ نہیں کودتے. تو وہاں تک تو آزمائش تھی اور اس کے بعد آگ ٹھنڈی ہوگی. اسی طرح مسلمانوں کو یہاں تک تو آزمایا گیا، لیکن جب اپنی آزمائش پر پورے اتر گئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے لشکر آ گئے، کیونکہ مسلمان اتنے بڑے جمع غفیر کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، الا یہ کہ اللہ ہی چاہتا اور بدر کی طرح ان کی مدد ہوتی اور یہ فتح پا لیتے. لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے دوسرے لشکروں کا نظارہ کرانا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی جنگ اور بغیر کسی بڑے نقصان کے مسلمانوں کو فتح دی. اور آزمائش ہو گئی کہ کون سچا مسلمان ہے اور کون جو ہے وہ صرف جو ہے وہ باتوں کا سکندر ہے. ٹھیک ہے. عام طور پر ہوتا کیا ہے، جو منافقین ہیں وہ کیسے کیسے دعوے کرتے، کیا کچھ دعوے کرتے کہ جی جنگ ہو گئی تو ہم یہ کریں گے اور ہم اس طرح قابو پا لیں گے اور ہم اس طرح سے جو ہے وہ آپ کا ساتھ دیں گے اور یہ اور وہ خوب باتیں. منافقین کے تو کام ہی ہے نا، وہ باتوں کے غازی بنتے. تو اللہ تعالیٰ نے جب اس سچویشن میں ڈالا، جیسے سورہ آل عمران میں آپ نے پڑھا نا، سورہ آل عمران میں کیا آتا ہے کہ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب.
کہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جس حال پر تم ہو اسی پر مومنوں کو چھوڑ دے جب تک کہ وہ بھلے اور برے کو الگ الگ نہ کر دے، خبیث کو طیب سے الگ نہ کر دے۔ تو یہ منافق جو تھے یہ مسلمانوں کی جماعت کے بیچ میں موجود تھے، اور یہاں بھی ان کے حالات تھوڑے سے واضح کر دیے گئے، اور پھر غزوہ تبوک میں تو ان کے بارے میں کھول کھول کر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اوقات جو ہے وہ دکھا دی تھی۔ تو اب ہوا یہ کہ جب مسلمان جو ہیں آزمائے گئے، جن میں اس وقت کون کون تھے؟ مومن بھی تھے اور منافق بھی تھے۔ تو جب آزمائش کی کسوٹی میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈالا تو مسلمان جو منافق تھے وہ کیا کہنے لگے؟ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو بھی وعدے ہم سے کیے ہیں وہ تو صرف دھوکہ تھا۔ یعنی یہ جو وعدہ تھا کہ بالآخر مسلمان ہی کامیاب ہوں گے اور انتم الاعلون ان کنتم مومنین، یہ ٹائپ جو باتیں ہیں یہ ایویں ہیں، کوئی نہیں، ہم دیکھ لو اب مٹ جائیں گے، اب سب ختم ہو جائے گا، اب ہم لٹ گئے، اب ہم برباد ہو گئے، اور ہم سے تو ایسے ایسے وعدے کیے گئے تھے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ فرمانے نا کہ اللہ کے بارے میں گمان کرنے لگے، تو یہ سب کے مختلف گمان تھے نا۔ تو ان میں جو منافق تھے وہ کیا کہتے تھے؟ انہوں نے اللہ کے بارے میں کیا گمان کیا کہ ہم سے جھوٹا وعدہ کیا گیا تھا کہ تم کامیاب رہو گے، تم اسلام قبول کر لو تو تمہیں کامیابی ملے گی۔ یہاں تو صورتحال ہی الٹ ہے، یہاں تو ہم مارے جا رہے ہیں۔ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا، تو ان میں سے ایک گروہ نے یہ کہا کہ اے اہل یثرب، تمہارے لیے یہاں ٹھہرنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، بس تم واپس لوٹ چلو۔ تو یہ جو واپس لوٹنا کی دعوت منافقین دے رہے نا، اس کو آپ دو طرح سے سمجھ سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ فزیکلی کہ یہ میدان جنگ میں سے واپس لوٹ جاؤ مدینہ کی طرف، اور دوسرا باطنی اس کا معنی یہ نکلتا ہے کہ یہ جو اسلام کا دین تھا نا، اس چھوڑو پرے اس کو، چلو واپس اپنے دین میں جو ہمارے آباء و اجداد کا دین تھا، تو چلو واپس۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بَيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا، کہ اور ایک گروہ ایسا تھا جو یہ اجازت مانگ رہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں تو آپ ہمیں جانے دیں، ہم جا کے اپنے گھر بار کی حفاظت کریں۔ جب بنو قریظہ نے بدعہدی کی نا، تو یہ منافقین کو موقع مل گیا کہ یہ اس جنگ کے اس میدان سے بھاگ جائیں، نکل جائے، کیونکہ یہ تو چاہتے یہ تھے نا، بزدل ہوتے نا، لڑائی تو کرنا ہی نہیں چاہتے، ان کو تو موت سے ڈر لگتا ہے۔ تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ جی آپ ہمیں چھوڑیں، ہم جائیں اور اپنے گھروں کی حفاظت کریں۔ حالانکہ جب بنو قریظہ نے بدعہدی کی تو ذمہ داری، گھروں کی حفاظت کی ذمہ داری تو لیڈر پہ تھی نا، پالیسی تو لیڈر نے بنانی تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پالیسی بنانی تھی کہ اب کیا کیا جائے، نہ کہ فوج کے ایک ایک سپاہی نے اٹھ کے یہ کہنا تھا کہ ہمیں آپ جانے دیں، ہم اپنے گھروں کی حفاظت کریں۔ لیکن اصل میں یہ صرف یہ چاہتے تھے کہ وہاں سے بھاگ جائیں، نکل جائیں کسی طرح، ہمیں جنگ کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتُوهَا، کہ اگر داخل کیے جاتے ان پر لشکر ان کے اطراف سے، یعنی کافر جو ہیں وہ مسلمانوں کو کچلتے ہوئے اندر تک آ جاتے مدینہ میں، اور پھر وہ ان کو آفر کرتے کہ جنگ میں ان کا ساتھ دیں، کافروں کا مسلمانوں کے خلاف، یعنی مسلمانوں کو مارنے کے لیے کافروں کا ساتھ دیں، لآتوها، تو یہ ضرور اس میں شامل ہو جاتے۔ وما تلبثوا بها الا يسيرا، اور وہ نہیں انتظار کرتے اس کا مگر بہت تھوڑا، یعنی وہ اس چیز کے لیے بہت ایکسائٹیڈ ہیں کہ یہ جو کفار نے ہر طرف سے مسلمانوں کو گھیر لیا ہے، یہ ختم کریں مسلمانوں کو، اور یہ کفار کے ساتھ مل کر مسلمانوں کو ختم کریں اور ان کو لوٹ مار کریں۔ اصل میں تو یہ چاہتے ہیں یہ منافق جو ہیں۔ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ، اور حالانکہ البتہ تحقیق وہ عہد کر چکے تھے اللہ سے اس سے پہلے کہ وہ اپنی پشتیں نہیں پھیریں گے۔ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، اور اللہ سے جو وعدہ کیا گیا ہے وہ اس کے بارے میں تو ضرور ہی پوچھ ہوگی۔ یہ بڑے بڑے جب دعوے کرتے ہیں اور خوب بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، جب امن کے دن ہوتے ہیں، جی ہم جنگ ہوگی تو کوئی نہیں، جی ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور انہوں نے وہ جو وہ تھے
بنو نذیر ان کے ساتھ بھی تو یہی کیا تھا نا. ان کو کہا کہ جی اگر کوئی نہیں اول تو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم حملہ نہیں کرنے دیں گے ہم ان کو, اگر انہوں نے کر بھی دیا تو ہم تمہارے ساتھ ہوں گے. 2000 بندے لے کے عبداللہ بن ابی کہتا میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں گا, لیکن کوئی بھی نہیں گیا تھا وہاں پہ. سورہ حشر میں انشاءاللہ آپ اس کی تفصیل پڑھیں گے کہ کس طرح انہوں نے ان کو بھی بیٹرے کیا تھا, ان کو بھی دھوکہ دیا تھا. تو امن کی حالت میں مسلمانوں کے بیچ میں بیٹھ کے تو یہ بڑے بڑے دعوے کرتے اور کہتے کہ جی ہم تو بالکل پیٹ نہیں پھیریں گے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا, یہ جو باتیں انہوں نے کی یہ پوچھے بھی جانے ہیں. کل کہہ دیجئے لَن يَنفَعُكُمُ الْفِرَارُ, تمہیں فائدہ فرار ہونا کچھ بھی فائدہ نہیں دے گا. ان فررتم من الموت, اگر بھاگے تم موت سے, اول قتل یا قتل سے, وَإِذًا لَا تُمَتَّعُونَ, تو تب تمہیں کچھ بھی فائدہ نہیں دیا جائے گا, الا قلیلا, مگر تھوڑا ہی. یعنی اگر تم میدان جنگ اس ڈر سے ڈر کے بھاگ رہے ہو, موت کے ڈر سے یا قتل کے ڈر سے, تو جب تمہاری موت کا وقت آ ہی جانا ہے تو تمہیں مرنا ہی پڑے گا. ایک اور جگہ بھی آپ نے پڑھا نا کہ تم موت سے چاہے بھاگ کر مضبوط قلعوں میں چھپ جاؤ, یہ وہاں بھی تمہیں آ جائے گی, تو میدان جنگ سے ڈر کے کیوں بھاگنا تم نے. کل کہہ دیجئے من ذا الذی یعصمکم, کون ہے جو تمہیں بچائے گا, من اللہ, اللہ سے, ان ارادہ, اگر وہ اس نے ارادہ کیا, بکم, ساتھ تمہارے, سوءن, برائی کا, او ارادہ بکم رحمہ, یا یہ کہ اس نے تمہارے ساتھ رحمت کا ارادہ کیا, ولا یجدون لہم من دون اللہ ولیا ولا نصیرا, اور نہیں وہ پائیں گے اپنے لیے سوائے اللہ کے کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار. یعنی یہ اسی مفہوم کی آیت ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی تکلیف پہنچانا چاہے, اگر اللہ تعالیٰ کسی کو کسی آزمائش میں ڈالنا چاہے, تو کوئی اس تکلیف سے, اس آزمائش سے اس کو بچا نہیں سکتا. اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کو فائدہ دینا چاہے تو کوئی اس فائدے سے اس کو روک نہیں سکتا. تو یہاں پر ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ میدان جنگ چھوڑ کے بھاگنے سے تو تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. اصل میں تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہیں جو اگر تمہیں بچانا چاہیں تو بچا لیں گے, اور اگر وہ تمہیں پکڑنا چاہیں, موت دینا چاہیں, تو وہ تمہیں موت دے دیں گے, تمہاری پکڑ ہو جائے گی. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا, اور تحقیق جانتا ہے اللہ روکنے والوں کو تم میں سے اور کہنے والوں کو اپنے بھائیوں سے, آؤ ہماری طرف. ولا یأتون البأس الا قلیلا, اور نہیں وہ آتے لڑائی کو مگر بہت توڑے. غزوہ احد میں بھی انہوں نے یہی کیا تھا. ٹھیک ہے, یہ جنگ سے جو ہے وہ بچنا چاہتے تھے, اور مسلمانوں کو تبوک میں بھی انہوں نے یہی کیا اور روکا کہ گرمی ہے بہت, نہ جاؤ, لشکر بہت بڑا ہے رومیوں کا, اور اسی طرح تمہاری فصلیں تیار ہیں اور سفر بہت تکلیف دہ اور دور کا سفر ہے, نہ جاؤ. تو یہاں پر بھی ان کا یہی کام ہے, احد میں بھی انہوں نے یہی کیا. تو یہ منافقین کی صفت ہے کہ وہ جنگ سے ڈرتے ہیں, وہ بزدل ہوتے ہیں, نہ صرف یہ کہ خود رکتے ہیں, دوسروں کو بھی روکتے ہیں. اور جہاں جیسا کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ ان کی کیفیت بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جان لیا ہے کہ ان میں سے کون جو ہے روکنے والا ہے اور دوسروں کو یہ کہنے والا ہے کہ جنگ میں نہ جاؤ. اشحۃ علیکم, بخیل ہیں تم پر. فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ, پھر جب ان کے پاس خوف آتا ہے, یعنی جنگ کی کیفیت میں یہ مبتلا کیے جاتے ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو دیکھتے ہیں کہ یہ آپ کی طرف ایسے دیکھ رہے ہیں, ان کی آنکھیں ایسے پتھرا جاتی ہیں, ایسے گھومتی ہیں گویا کہ یہ موت کو دیکھ رہے ہیں. اس قدر یہ بزدل ہیں کہ جنگ میں کسی صورت جو ہے وہ یہ جانا ہی نہیں چاہتے, اور جب یہ ایسی کیفیت میں کسی طور پڑ بھی جاتے ہیں تو ان کی یہ حالت ہوتی ہے گویا بس یہ ابھی مرے کہ ابھی مرے. فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ, اور جب چلا جاتا ہے ان سے خوف, یعنی جنگ میں کامیابی مل جاتی ہے یا کسی طریقے سے یہ اس سے جان چھڑا لیتے ہیں, جیسے غزوہ تبوک میں انہوں نے کیا, جیسے یہاں یہ کوشش کر رہے تھے کہ ہم یہاں سے نکل جائیں. سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ, تو یہ بدزبانی کرتے ہیں آپ کے ساتھ بد زبانوں کے, تیز اور بخل کرتے ہیں مال پر. یعنی یہ پھر مال غنیمت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ زبان درازیاں کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کو مال غنیمت ملے.
اولئک لم یؤمنوا فاحبط اللہ اعمالہم، یہی وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لائے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا. یا پھر یہ کہ اگر ابھی بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے تو جو بھی تھوڑا بہت انہوں نے مال خرچ کیا ہے یا تھوڑا بہت انہوں نے کوئی نیک اعمال کیے بھی ہیں تو ان کے سارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے، یہ مشکل نہیں ہے کہ وہ ان کے اعمال کو ضائع کر دے اور ان کو بالکل بھی کچھ بھی اجر نہ دے. يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ گروہ یا لشکر جو ہیں یہ گئے نہیں ہیں. وَإِنْ، اور اگر يَأْتِ الْأَحْزَابُ، آ جائیں احزاب یا گروہ یا لشکر، يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا. اب وہ اس چیز سے ڈرتے رہیں گے کہ لشکر جو ہیں وہ ابھی گئے نہیں، اور اگر وہ گروہ یا لشکر جو ہیں وہ واپس پلٹ کے آ جائیں تو یہ کیا چاہیں گے کہ یہ مدینے سے باہر ہوتے کاش، اور یہ عرابیوں کے بیچ میں رہتے اور یہ وہیں سے مسلمانوں کی جو ہیں وہ خبریں لیتے رہتے. وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا، اور اگر یہ یہاں بیچ میں موجود بھی ہوتے تب بھی یہ قتال میں حصہ نہ لیتے مگر بہت کم. تو یہ عمومی طور پر یہاں تک جتنی آیات ہیں یہ ان منافقین کے حال کو ذکر کر رہی ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ ہم سے جھوٹ بولا گیا، ہم سے جو اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدے کیے تھے وہ پورے نہیں ہوئے. تو ان کی یہ کیفیت کیوں ہے؟ کیونکہ وہ بزدل ہوتے ہیں اور وہ صرف ظاہر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ظاہری اسباب پر جو ہے وہ نظر رکھتے ہیں. حالانکہ آگے آیات آ رہی ہیں ابھی کہ مومنوں جو اصل میں ایمان لانے والے ہیں ان کا طرز عمل کیا تھا، ان کا گمان کیا تھا. ان دونوں کے بیچ میں اللہ تعالیٰ ایک ایسا ذکر کر رہے ہیں جو تربیتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، کہ البتہ یقیناً تمہارے لیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ایک بہترین نمونہ ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہے اور وہ ذکر کرے اللہ کا کثرت سے. ٹھیک ہے، یا یہ کہ جو ذکر کرتا ہے اللہ کا کثرت سے. تو منافقین کا کیا طرز عمل ہے اور اصل میں ہونا کیا چاہیے؟ ہونا یہ چاہیے کہ جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثابت قدم ہیں، اتنے سارے دشمنوں کو اپنے ارد گرد دیکھنے کے باوجود اس طرح کی صورتحال میں جب کہ آپ دشمن جو ہیں وہ چڑھے آ رہے ہیں اوپر اور جانیں جو ہیں وہ حلق میں آ گئی ہیں اور آنکھیں خوف سے پھیل گئی ہیں، تم دیکھو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کیا ہے. کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھبرا گئے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان جنگ سے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں جم گئے ہیں؟ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیسا گمان ہے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی مدد میں یقین نہیں ہے؟ تو اصل میں تمہیں کیسا رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ ایسا جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ اس مشکل سے مشکل وقت پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت قدم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب سے اچھی امید رکھتے ہیں، اس پر بھروسہ رکھتے ہیں، اور آپ کا ایمان جو ہے وہ کم نہیں ہوا کسی طور بھی. اور اگر ہم اس کو عمومی معنوں میں لیتے ہیں، جیسا کہ ہم اکثر اس کو ڈسکس بھی کرتے رہے ہیں پہلے، اور وہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو طریقہ کار ہے، جو ساری زندگی کا آپ کا طریقہ ہے، اسی طرح یہ تمام مومنوں کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے
ایک لاہے عمل ہے، ایک بک آف گائیڈ ہے، ہم ایز اٹ از اس کو فالو کرتے چلے جائیں پورے یقین کے ساتھ کہ جو طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، ہمیں اس کی حکمت سمجھ آتی ہے یا نہیں آتی، لیکن بہرحال اسی میں ہمارے لیے فائدہ ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اگر تم آخرت کی امید رکھتے ہو، اگر تم اللہ سے ملاقات کی امید رکھتے ہو، اور تم یہ جانتے ہو کہ تمہیں اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، تو پھر تمہارے لیے سیفر سائڈ یہی ہے کہ تم اللہ کے رسول کو فالو کرو۔ قرآن جس اسلوب کی طرف تمہیں لے کے جا رہا ہے، جس طریقے کی طرف لے کے جا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تشریح کر دی ہے، تو سب سے محفوظ راستہ یہ ہے کہ تم اس کے اوپر چلو تو تمہیں آخرت میں کامیابی ملے گی۔ اب یہ جو اسوہ حسنہ ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار کی ہر پہلو میں موجود ہے۔ اب ہمیں سے ہر کوئی جو ہے نا وہ دیکھے کہ وہ ایک وقت میں کیا کیا کردار نبھا رہا ہے۔ ایک وقت میں آپ ایک مومن ہیں سب سے پہلے، ٹھیک ہے، اللہ پر ایمان لانے والے ہیں۔ دوسرے نمبر پر آپ ایک خاتون ہیں، آپ ماں ہیں، آپ بیوی ہیں، آپ بیٹی ہیں، آپ بہن ہیں، آپ استاد بھی ہو سکتی ہیں، آپ کسی آفس میں کام بھی کر سکتی ہیں، آپ کسی کی سہیلی بھی ہو سکتی ہیں، آپ اسی طرح جو ہے وہ فیصلہ کرنے والی ہوتی ہیں، جب آپ اپنے بچوں کے بیچ میں فیصلہ کرتی ہیں یا اپنی کلاس کے اسٹوڈنٹس کے بیچ میں فیصلہ کرتی ہیں، یا آپ خاندان میں کسی ایسی جگہ پر موجود ہیں، جیسے اگر آپ گھر میں ماں ہیں یا ساس ہیں تو آپ بہت سارے معاملات نپٹاتی ہیں، یا اگر آپ گھر بڑی بہن ہیں تو آپ چھوٹے بہن بھائیوں کے معاملات نپٹاتی ہیں، تو آپ ایک وقت میں منصف بھی ہوتی ہیں۔ تو اب ان سارے کرداروں میں آپ دیکھ لیں کہ ہر لیول پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا کردار تھا، ان کا کیا اسوہ تھا، ان کی کیا سنت تھی، تو اس کو فالو کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے مومن تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے باپ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے استاد تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے منصف تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے دوست تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بیٹے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے شوہر تھے، ٹھیک ہے، تو یہ سارے نمونے ہمارے سامنے ہیں۔ تو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود بتا دیا کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرو، اور اگر ان آیات کے ساتھ اس کو جو ہے خاص کر کے ہم معنی سمجھیں گے تو پھر یہ ہے کہ میدان جنگ میں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اس کے اوپر تم رہو، بجائے اس کے کہ تم فرار حاصل کرنے کی کوششیں کرو، ادھر ادھر سے بہانے تلاش کرو۔ بخاری اور مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا بھی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر مانگی، اور وہ تھی اللہم منزل الکتاب سریع الحساب اہزم الاحزاب وزلزلہم، اے اللہ، اے کتاب کے اتارنے والے، جلد حساب لینے والے، ان لشکروں کو شکست دے اور انہیں ہلا ڈال۔ اور اس پھر یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثابت قدمی کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد آئی اور اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو کامیاب کیا۔ اب دوسری طرف اللہ تعالیٰ مومنین کے طریقے کو بتا رہے ہیں کہ ان کا کیا طریقہ تھا۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، سیم سچویشن میں منافقوں نے کیا کیا، اور مومنوں نے جب احزاب کو دیکھا، گروہوں کو دیکھا، قالو، تو وہ کہنے لگے ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، یہ وہ وعدہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے ساتھ کیا، وصدق اللہ ورسولہ، اور سچ فرمایا اللہ نے اور اس کے رسول نے، وما زادہم الا ایمانا وتسلیما، اور نہیں مگر اس چیز نے ان کو زیادہ کیا ان کے ایمان اور ان کی فرما برداری میں۔ یعنی ایک جگہ ایک چیز جس کو دیکھ کر منافق جو تھے وہ گھبرا گئے اور وہاں سے بھاگنے لگے اور اللہ کے بارے میں جو ہے وہ غلط گمان کرنے لگے، اسی ایک سچویشن میں مسلمان جو تھے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ یہی تو وہ وعدہ ہے جو سچا ہونا تھا، ہمیں ایسے ہی تو آزمایا جانا تھا، اور واقعی اسی طرح اللہ کی مدد آنی تھی ہمارے لیے، اسی طرح ہم نے کامیاب ہونا ہے۔ یاد رکھیے ابھی یہ ان کے قول جو ہیں یہ اللہ کی مدد آنے سے پہلے کے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمارے ان کو جب آزمایا جاتا ہے تو ان کی ایمان اور ان کی فرما برداری بڑھ جاتی ہے۔ اصل میں ہوتا یہ ہے
کہ جب ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں نا، جیسے ایک اور جگہ قرآن کریم میں آتا ہے نا، سورہ عنکبوت میں آپ نے پڑھا کہ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ وہ بس یہ کہہ دیں گے کہ ہم ایمان لائے تو اور انہیں چھوڑ دیا جائے گا اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ تو اس چیز کے لیے ضرور معلوم کر کے رہیں گے، ضرور آزمائش کر کے رہیں گے ان لوگوں کی کہ کون جو ہے وہ اپنے بات میں سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ تو دنیا میں زندگی میں بھی ہم جب ایمان لاتے ہیں، جب ہم مسلمان ہوتے ہیں تو ہر وقت میں ہم ایک آزمائش میں ہوتے ہیں، ہر وقت ہم ایک ایسی سچویشن میں ہوتے ہیں جس میں ہمیں اللہ کے فرمان کے مطابق ڈوز اور ڈونٹس کو دیکھنا ہوتا ہے، اس اللہ کے فرمان کو پر عمل کرنا ہوتا ہے اور اپنی خواہش نفس اور دیگر چیزوں کی جو ہے وہ پیچھے رکھنا ہوتا ہے۔ تو ہم اس میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ آزمائش میں تو ہم ہر وقت ہوتے ہیں نا۔ اسی طرح کوئی موقع ایسا آتا ہے جہاں ہمیں اپنا مال لگانا پڑتا ہے، اپنی جان کی قربانی دینی پڑتی ہے، اپنا وقت لگانا پڑتا ہے، ڈیسیژن۔ ابھی جیسے کسی بہن نے یہ کہا تھا کہ وہ ویزے کے لیے غالباً ولدیت میں نام بدل دینے کی بات ہو رہی تھی، تو اب اللہ کا حکم سامنے آ گیا اور دوسری طرف جو ہے وہ ایک دنیاوی فائدہ آ گیا، تو اب انسان کیا فیصلہ کرے؟ یہی تو آزمائش ہے۔ تو مومن جو ہوتا ہے وہ ہر معاملے میں اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کو راضی کرے، چاہے اس کے لیے اس کا دنیا کا کتنا ہی بڑا نقصان کیوں نہ ہو۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور آئندہ کے لیے اس کو اللہ کی فرما برداری کرنے کا اور زیادہ حوصلہ مل جاتا ہے، اور چاہے اس کی دنیا کا کیسا ہی نقصان کیوں نہ ہو، وہ اس کے بیونڈ آخرت کے فائدے پر نظر رکھنے والا ہو جاتا ہے، وہ ویژن اس کے سامنے کلیئر ہو جاتا ہے۔ اور دوسری طرف اگر ہم اللہ کی فرما برداری نہیں کرتے آزمائش میں تو کیا ہوگا؟ ہمارا ایمان کا لیول نیچے چلا جائے گا، اور اگر ہم اللہ کی نافرمانیاں کرتے رہیں اور دنیاوی فائدوں میں ہی الجھے رہیں اور اس کی خاطر ہم اللہ کو ناراض کرتے رہیں، تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ انسان ایمان میں سے نکل کر منافقت میں چلا جائے گا اور آئندہ کے لیے بھی اس کو فرما برداری کی توفیق نہیں ہوگی، اور آخرت کا جو ویژن ہے جو اس کو فرما برداری کرنے کے لیے حوصلہ دیتا ہے، دنیاوی فائدے قربان کرنے کے لیے حوصلہ دیتا ہے، وہ بھی اس کو پاس نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں اس چیز کی، اور ہمیں وہ حکمت عطا کریں کہ ہم اس چیز کو جس بھی وقت اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے ایمان کو کسی بھی حد تک آزمائیں تو ہم اس آزمائش پر پورا اتر سکیں، اس کو ہم سمجھ سکیں اور شیطان اور ہمارا نفس ہمیں بہکا نہ سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے، دنیا اور آخرت میں عافیت نصیب فرمائے اور آسانیاں نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سب کو کامیابیاں دے۔ تمام بچوں کو جن کے پیپر سٹارٹ ہو گئے ہیں بورڈ کے، یہاں فیڈرل کے تو 9th-10th کے بورڈ کے پیپر سٹارٹ ہو گئے ہیں، جو بھی بچے جو ہیں وہ اپیئر ہو رہے ہیں پیپرز میں، اللہ تعالیٰ ان کو کامیابیاں دے، جو جس مشکل جس پریشانی میں اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہی ہمارے ولی ہیں، وہی دنیا اور آخرت میں ہمارے مددگار ہیں۔ اگر ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو اللہ کے سوا کوئی بھی مددگار اور ولی نہیں ہو سکتا، کوئی بھی ہمیں فائدہ نہیں دے سکتا اگر اللہ ہمیں فائدہ نہ دینا چاہے۔ تو بی ایٹ دا سیفر سائڈ، اللہ کے ساتھ رہیے، اللہ کو اپنا دوست بنائیے، اللہ کی رضا میں راضی رہیے اور اس کو راضی رکھنے کی کوشش کیجیے، اور دنیا کے لیے بے فکر ہو جائیں۔ جب بندہ اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لیتا ہے تو اللہ اس کی دنیا کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو جو خود الملیک المقتدر ہے، جب وہ آپ کی ذمہ داری کاموں کی لے رہا ہے تو وہ ہم سے زیادہ بہتر ہمارے کام کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو آسانیاں عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔